شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. الحمد لله نحمده وهو المحمود أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى عن الهوى. وصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھائے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والوں بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. جو دین میں اخلاق ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر بھی کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. واجب الاحترام علماء کرام میرے محترم صدر مجلس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی جو ہماری اس ملاقات کا اصل محرک ہے اور باعث ہے اور میرے تمام اسلام آباد کے اہل تبلیغ بھائیوں عام بہنوں بیٹیوں یقیناً آپ نے مجھے جس محبت سے دعوت دی میرے لیے یہ سرمایہ فخر ہے. آپ کی محبت بھی میرے لیے سرمایہ فخر ہے. آپ کا اخلاص بھی میرے لیے سرمایہ فخر ہے. صرف آج ہی نہیں میں جب حاضر ہوا مجھے ہمیشہ آپ نے پیار دیا محبت دیا اور خاص اس مسجد سے میرا ایک دلی لگاؤ اور تعلق ہے. میں اسی لیے جب بھی اسلام آباد حاضر
ترجیح دیتا ہوں کہ میرا قیام میرا ٹھہراؤ اسی جگہ ہو، اور یہ یقیناً جو آپ کی مجھ سے محبت ہے یہ میری جوابی محبت ہوتی ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ بات کرنے میں میں آزاد ہوں، کوئی ٹاپک کوئی مضمون نہیں دیا گیا، اس لیے آج معاملہ بالکل فری اسٹائل ہے اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور خوش آئند بات ہے، اور شاید وقت انشاءاللہ کچھ کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کے سوالات کے لیے وقت بچا لیا جائے، کیونکہ اہل حدیثوں کی کوئی بھی محفل سوالات کے بغیر نامکمل ہے، اور یہی فرق ہے دیگر اجتماعات میں اور اہل حدیث کے اجتماعات میں کہ ہمارے ہاں کسی کو بھی پوچھنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوتی، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے وہ بات کرے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس خالص دین ہے، ہاتھ کرنے کو آج سیکھ جائے، جب دین ہمارے پاس خالص ہے کوئی بھی اسے کھنگالے، کوئی بھی دیکھے، کوئی بھی پوچھے، ہمیں دکھانے میں مسئلہ بتانے میں کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی، فخر فخر۔ اور اتنے بڑے تعجب کی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے آپ کو علم کا ایک منبع، ایک سرچشمہ اور جوامع الکلم اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا اور آپ کے سر پہ رسالت اور نبوت کا آخری تاج رکھا، وہ قیامت تک وہ نبوت وہ رسالت سارے تقاضے پورے کرنے والی ہے قیامت تک۔ لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے اور کتنی کمزور بات ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا کہ لوگوں کو دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ نبی مکرم کے آنے کے بعد تکلیف کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے یا اس لیے پیش آئی ہے کہ دین اتنا مشکل ہے کہ عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی مولوی کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں مولوی بھی تو وہی روٹی کھاتا ہے نا جو آپ کھاتے ہیں، اس کی کوئی اسپیشل غذا تو نہیں کہ ناشتے میں اخروٹ کھاتا ہے اور دوپہر کو بادام کھاتا ہے اور شام کو پستی کھاتا ہے، ایسا نہیں، جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی نہیں کھاتا ہے۔ جب اس کی سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے تو آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اہل حدیث کی تو ماشاءاللہ آپ کو سمجھاتے ہیں، بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی دکانداری بند ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل ہے، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے، حالانکہ قرآن مجید خود دعوت فکر دیتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو تمہارے فہم کے لیے، تمہاری تفہیم کے لیے ہم نے آسان کیا ہے، کوئی ہے تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، سمجھنے کی جستجو رکھنے والا۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول اتنا مشکل ہے کہ عام آدمی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا فقہ آسان ہے؟ قرآن و حدیث سے جو دینی مدارس کے علماء ہیں آپ ان سے پوچھیے قرآن حدیث اور فقہ ان تینوں میں سے سب سے مشکل عبارت کس کی ہے؟ ہر طالب علم بتائے گا کہ سب سے مشکل ترین عبارت فقہ کی عبارت ہے اور سب سے آسان ترین عبارت قرآن مجید کی عبارت۔ ایک چھوٹا بچہ سال بھر کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا جب بولنا سیکھتا ہے، 2.5 سال سے قاعدہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد قاعدہ پڑھنے کے بعد وہ
قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسانی سے کسی کی زبان پر نہ جاری ہوتی ہے نہ کسی کے سینے میں مینو محفوظ ہوتی ہے۔ یہ اعجاز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بخشا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سال قریب پھر دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ تقلید علماء کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے، چونکہ وہ قرآن حدیث ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے، تقلید عوام کے لیے ہے۔ یہی اعتراض اور یہی جواب چینل پہ مجھ سے کیا گیا کہ جی عوام سے یہی کہتے ہیں کہ تم چونکہ قرآن حدیث ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے ہیں، تم علماء سے بات کرو۔ میں نے سوال کیا اسی بات کو کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ تقلید صرف علماء کے لیے، جو حالات کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، تو مجھے بتائیے آپ تو عالم ہیں، الحمدللہ عالم، میں نے کہا آپ مقلد ہیں، ایک مفتی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ مقلد ہیں، میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے تقلید عوام الناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے میں عالم بھی ہوں اور مقلد بھی ہوں، کیسی متضادہ، کیسی متضادہ۔ چار ائمہ جو مقرر کیے گئے، کیا ان 1400 سال کے اندر ان چار ائمہ کے بعد آج تک کوئی عالم پیدا نہیں؟ چار ائمہ کے بعد آج ان ائمہ کے بعد بھی 13 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک کوئی عالم پیدا نہیں کہ اس ابھی تک انہی کی فکر، انہی کے فقرے، انہی کے مسئلے چل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ وہ فتویٰ ہے جو قاری خلیل کا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ رب العالمین نے قسم کھاتے ہوئے بیان فرمایا، اے حبیب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کے فرمایا لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، دعوے کی دلیل دینی پڑتی ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ مانے، تجھے جج نہ مانے، تجھے سالس نہ مانے، تجھے حاکم نہ مانے، تب تک یہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ ساری دنیا کے رجسٹروں میں مومن لکھے جائیں، پاسپورٹ آفس والے بھی مومن مان لیں، نادرا والے بھی شناختی کارڈ میں مسلم لکھ دیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرے رجسٹر میں لا یؤمنون، وہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ فیصلہ تو اللہ کے رجسٹر پہ ہونا ہے، نادرا کے رجسٹر تو یہی دھرے رہ جائیں گے۔ اس رجسٹر میں اپنے آپ کو مومن بنوائیے، اس رجسٹر میں اپنے آپ کو مومن ثابت کیجیے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر صرف فیصلہ کروانا بھی کافی نہیں، لا یجدوا فرمایا ان کے دلوں میں آپ کا فیصلہ سننے کے بعد کسی طرح کی گھٹن تنگی محسوس نہ ہو، کاش یہ فیصلہ ایسے نہ ہوتا، ایسا ہوتا، وہ فیصلہ ان کی ذات کے خلاف ہو تب بھی، ان کے شہر کے خلاف ہو تب بھی، ان کی برادری اور خاندان کے خلاف ہو تب بھی اسے دل و جان سے مانے۔ کاش کا لفظ اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم
किसी महाराजा किसी किस्म की घुटन और तंगी महसूस न करे, वयुसल्लिमु तस्लीमा, दिलो जान से उस फैसले को मान ले। तब तक वो मोमिन नहीं हो सकते जब तक ऐसा न करे। सिर्फ दावा काफी नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी तो यूसुफ को कुएं में धक्का देने के बाद दावा किया अपने अब्बा के सामने, अपने अब्बा की अदालत में याकूब अलैहिस्सलाम के सामने दावा क्या किया, हमने यूसुफ को कुएं में धक्का नहीं दिया, उसको भेड़िया खा गया। दावा है पैगंबर ज़ालूं का, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कि हमारे भाई को भेड़िया खा गया। सबूत भी पेश करते हैं, दावा भी करते हैं, सबूत भी पेश करते हैं। वो क्या सबूत पेश करते हैं? वो कमीज को लेकर के आते हैं, झूठा खून लगाकर बतौर सबूत के वो भी पेश कर दिया। और इसके साथ दूसरी दलील भी देते हैं। कुरान कहता है वो सारे के सारे शाम के वक्त आए, रात को थारे मार कर रोते हुए आए, जैसे आज लोग शाम गरीबा मनाते हैं। शाम गरीबा मनाते हुए रोते हुए आए, अलम लेकर के आए अपने अब्बा के पास। यूसुफ को भेड़िया खा गया, हम मारे गए, हम बर्बाद हो गए, हम लूटे गए। अब्बा जी ये देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता खून आलूद है, खून में लथपथ है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने भाइयों के इस दावे को माना, इस दलील को माना। मालूम ये हुआ सिर्फ दावा करना काफी नहीं होता, और दावे के बाद सिर्फ दलील दे देना काफी नहीं होता। उस दलील का दलील होना, यानी उस दलील को साबित करना भी जरूरी होता है। सिर्फ बगैर मच के आंसू बहाने से, रोने से ये नहीं होता कि चूंकि बेचारा रो रहा है लिहाजा यही सच्चा होगा। हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, कि जरूर हक इसके साथ है, बेचारा रो रहा है, वो दलील भी पेश कर रहा है। लेकिन कुरान कहता है, कुरान कहता है उनका दावा भी गलत था, उनकी दलील भी गलत थी। तो गोया दलीलें पेश करना काफी नहीं होता, उनको साबित करना पड़ता है। और अहले हदीसों का यही उसूल है। हम कहते हैं दलील कहलाने का दो चीजें रखती है, या तो कुरान मजीद है या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल का फरमान है, जिसे आप हदीस रसूल कहते हैं या सुन्नत रसूल कहते हैं। और हम इन दोनों में फर्क भी नहीं करते। ये भी मुखल्लिदीन की पैदा करता फिजा है कि पहले मसला कुरान में ढूंढो, कुरान में ना मिले तब हदीस में ढूंढो। ये अहले हक की का या ना ये मनहज है, ना ये दावत है, ना इस्लाम हमें इस बात का पाबंद करता है कि कोई भी मसला आए पहले तो उसको कुरान में ढूंढो, कुरान में ना मिले तब हदीस में ढूंढो। ऐसा नहीं। अगर आपके ज़हन में कुरान की आयत आ रही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही और फौरी तौर पर सवाल सुनते ही कोई हदीस आपके ज़हन में आ गई है, तो आप शरई तौर पर इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि पहले आप कोई कुरान की आयत तलाश करें, जब थक जाए ना मिले तो फिर ये हदीस सुनाएं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। सहाबा-ए-किराम ने बेशुमार मसाइल ऐसे हल किए कि उनके सामने जब वो मसला आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस भी सामने आ गई, उन्होंने झट से उसी का हल पेश किया। नबी मुकर्रम के बाद एक इख्तिलाफ पैदा हुआ है, वो ये हुआ कि खलीफा कौन करे, खिलाफत का इख्तिलाफ। एक कबीले ने कहा कि खलीफा मुहाजिर होना चाहिए, एक कबीले ने कहा खलीफा अंसार होना चाहिए।
اختلاف پیدا ہوتا کہ آیا انصار میں سے بنایا جائے، مہاجرین میں سے بنایا جائے. ایک تیسرا طبقہ کھڑا ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو، جھگڑا ختم کرو، مہاجرین کا خلیفہ مہاجر بنا دو، انصار کا خلیفہ انصار. بظاہر یہ دل کو لگنے والی بات تھی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے تنازع مٹایا، لیکن یہ ابتدا سے سمجھو مسلمانوں میں درار ڈالا کہ یہ مہاجر اور انصار کا جو جھگڑا ہے وہاں سے شروع ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول کا فرمان پیش کیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الائمہ من القریش، یہ امامت اور یہ خلافت قریش کا حق ہے. حضرت عمر نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے دیا اور صحابہ کرام آپ پر بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ شہد کے چھتے پر شہد کی پکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس طرح صحابہ کرام بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے قرآن پیش کرو پھر حدیث پیش کرو، کسی نے یہ نہیں. پھر اختلاف پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، دفن پر اختلاف، صحابہ کے مابین اختلاف. کوئی کہنے لگا یہ مکہ آپ کا آبائی علاقہ تھا، وہاں دفن کیا جائے. کوئی کہنے لگے آپ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تھے لہذا مدینے میں دفن کیا جائے. کوئی کہنے لگے کہ نہیں بیت المقدس میں دفن کیا جائے کہ انبیاء کی کثیر تعداد وہاں مدفون ہے، وہاں دفن کیا جائے. لیکن ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئی جو صحابہ کرام نے سنائی اور لوگوں نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا فرمان ہے کہ انبیاء وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے. لہذا سب نے اپنی اپنی رائے واپس لی، جھگڑے کو ختم کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، پہلے قرآن میں تلاش کرو. کسی نے ایسا نہیں کہا. اور آپ یہ اس فرمان پر مدینے کا فیصلہ ہو گیا اور مدینے میں بھی اس حجرے کا فیصلہ ہو گیا جس حجرے میں آپ نے اپنی آخری سانسیں لی. اس حجرے کا فیصلہ ہوا اور کسی نے قرآن مجید کا تقاضا نہیں کیا. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کسی بھی عالم کے ذہن میں پہلے قرآن کی آیت آ رہی ہے بے شک کو سکھا دے، پہلے حدیث آ رہی ہے بے شک کو سکھا دے، لیکن جنازہ ختم اسی طرح کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ کیا کرتے ہیں. اور سب سے پہلا اختلاف بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ابھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے. صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے، حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں، میں گردن ماروں. یہ سارے صحابہ سن رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، غم زدہ سارے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم ہے. صدیق اکبر اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، رسول اقدس کا ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، واپس مسجد میں آتے ہیں. حضرت عمر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا يموت، اس کا معبود زندہ ہے اور اس کا کبھی بھی موت نہیں آئے. اب یہ صدیق اکبر کا خطبہ بھی سامنے ہے، گویا دعوے کی شکل میں ہے. حضرت عمر برہنہ تلوار لیے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوا. اگر کسی نے کہا فوت ہوئے تو میں گردن ماروں گا. صحابہ کرام نے کس کے دعوے کو تسلیم کیا؟ دونوں دعوے اور دونوں جلیل القدر صحابی. نہ صدیق اکبر کی فضیلت صحابہ سے مخفی ہے، نہ حضرت عمر فاروق کی فضیلت صحابہ سے مخفی ہے، لیکن انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान मजीद की आयत पढ़ना शुरू, सहाबा की समझ में बात आगे चली। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के एक रसूल हैं। जिस तरह आपसे पहले अंबिया दुनिया में आते गए, दुनिया से रुखसत होते चले गए, अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाएं और या कत्ल कर दिए जाएं, गोया अल्लाह ने दोनों इम्तिहान जाहिर किए, वफात का भी कत्ल का भी। सिद्दीक़ अकबर ने बतौर दलील के पेश किया। दूसरी दलील दी कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ हबीब, आप भी दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और ये जो बदबख्त दिन रात आपकी मौत की दुआएं करते हैं, ये भी दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अब अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाएं तो ये कब तक रहेंगे? ये भी तो आगे रुखसत होंगे। गोया सहाबा किराम ने अपने सारे इख्तिलाफात को मिटाया और उस बात पे फैसला किया जो या तो कुरान से साबित होता है या फिर हदीस से साबित होता है। तो आज भी हमारे जितने तनाज़ात हैं, जितने झगड़े हैं, जितने भी मामलात हैं, वो इसी बात पे खत्म होंगे कि अल्लाह के कुरान ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। फैन तनाज़ात फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तुम्हारा कोई भी तनाज़ा, कोई भी झगड़ा, जिस तरह हमारे तनाज़ात हैं कि कोई कहता है हाथ सीने पर बांधो, कोई कहता है नाम पे बांधो, कोई कहता है दांत सुर्रा बांधो, कोई कहता है बिल्कुल ना बांधो, कोई कहता है आमीन ऊंची कहो, कोई कहता है दिल में कहो, कोई कहता है तरावी 8 है, कोई कहता है 20 है, कोई कहता है वितर 1 है, कोई कहता है 1 रकअत होती ही नहीं है, कोई कहता है इमाम के नीचे फातिहा ना पढ़ो नमाज नहीं होती, कोई कहता है पढ़ोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह में जहन्नम के अंगारे डाले जाएंगे। ये मामूली बात नहीं, बहुत सारा इख्तिलाफ है ये। लेकिन सहाबा किराम ने इन सारे इख्तिलाफात को कैसे खत्म किया? फैन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। या तो उसको अल्लाह के कुरान पर पेश करो, अल्लाह के सामने लाओ, या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर पेश करो। ये हमारी दावत है और यही हमारा है। हमारी हर बात का हम पे लुभाव यही होता है। हम तौहीद से बात को शुरू करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बात को खत्म करते हैं। इसलिए कि अकीदे के अंदर सबसे बुनियादी चीज जो आपके अमल में वजन पैदा करने वाली है वो तौहीद। जिसके बगैर आपका अमल बेवजन है, बेफुकत है, कोई कीमत नहीं। अगर वो तौहीद के बगैर मीज़ान में पड़ा है उसका वजन ही नहीं, वजन ही नहीं। ये वजन सारा, ये सारे का सारा वजन जो है वो तौहीद का है। और फिर उसके बाद आपका वो तरीका जो नबी करीम ने इख्तियार किया, आपका अमल उस तरीके के मुताबिक है तो उसे कबूलियत की तरफ ले जाता है। आपका अकीदा है और अमल सुन्नत के मुताबिक है, रोजी आपकी हलाल की है। ये ऐसी खूबियां हैं जो आपके अमल में वजन पैदा करता है। अगर आपकी रोजी हराम की है, अकीदा तौहीद का है, तरीका सुन्नत के मुताबिक है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम खाने वाले के अमल को कबूल नहीं करता, हत्ता कि वो दुआ भी करता है तो अल्लाह कबूल नहीं करता। तो ये दुनिया में आपने फैसला करना है, अपनी इनकम को हलाल करना है, अपनी कमाई को हलाल करना है, अपनी जॉब को हलाल करना है। कई तरीकों से हराम होती है। मिसाल के तौर पर जैसे सरकारी लोग क्या करते हैं, 8 बजे दफ्तर का टाइम है, अब वो 9:30 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं। दफ्तर के बाहर बेचारे दरखास्त वालों की लाइनें लगी हुई, और फिर 10 बजे आके वही चाय, घर से नाश्ता करके नहीं आए, वही चाय मंगवा रहे हैं। कुछ यार दोस्त भी आ गए तो फिर उनके लिए भी मंगवा ली, अब गपशप कर रहे हैं। खिड़की के बाहर कतार लगी हुई है, ये एसी में बैठा है, वो धूप में खड़े हैं, किसी की परवाह ही नहीं है। ये हराम अपनी रोजी को हराम कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसको जिस काम का पैसा दिया है वो उसको हलाल नहीं कर रहा है। इसी तरह
مثال کے طور پر اس کو یہ آپ کے کام نپٹانے کے لیے گورنمنٹ نے تنخواہ دی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ سے تنخواہ تو پوری لیتا ہے، پھر بھی آپ سے کہتا ہے میں آپ کی فائل کو سب سے اوپر رکھ دوں گا اگر آپ میری جیب گرم کریں۔ آپ میری جیب گرم کرو، آپ کی فائل کو سمجھو پر رکھ کر اٹھنا شروع، وہ کام جو سالوں میں ہوتے ہیں وہ ہفتوں اور دنوں میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ ہمارا خیال کرو صحیح، ہم آپ کا خیال کریں۔ اب اس نے اپنی روزی حرام کر دی، دنیا کے کسی فیلڈ میں چلے گئے، حتیٰ کہ مولویوں میں بھی، مثلا کہ جی یہ مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، بیوی تو تیرے اوپر حرام ہے، لیکن ٹھیک ہے میں کہیں سے کھینچ پوچھ کے میں کوئی جواب نکال لوں گا، لیکن ہماری بھی تو جیب گرم کرو۔ اب فتوے جب بکنے لگ جائیں، جس طرح اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ فتویٰ عالمگیری کیا ہے؟ یہی تو ہے، بادشاہوں کو خوش کیا گیا، بادشاہوں کو خوش کیا گیا، ان کے مزاج کو دیکھ کر فتوے دیے گئے۔ اس وقت بادشاہ کی کیا مرضی ہے، اس وقت بادشاہ سلامت کیا چاہتے ہیں، کس چیز کو جائز کروانا چاہتے ہیں، کس چیز کو ناجائز کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بیٹھ جاتے ٹھپے لگاتے جاتے ہیں، جی بالکل ایسے ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب روزی حرام کرنے والی چیز، روزی حرام کرنے والی چیز ہے۔ آپ روزی کو حلال کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لے آئیں، تب تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکات، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاں گنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ ہم سارے بکے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، ہم سارے بک چکے ہیں، کوئی بھی نہ اپنی ذات کا مالک ہے نہ اپنے مال کا مالک۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی خرید لیے، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سب کی جانیں سب کے مال خرید لیے۔ نہ تمہاری جان رہی نہ تمہارا مال رہا، اللہ کی مرضی کے مطابق اس جان کو بھی استعمال کرو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس مال کو بھی خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ یہ معاہدہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے کر، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مسلمانوں سے اللہ نے ان کے مال بھی ان کی جانیں بھی جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو یہ باتیں جب تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھیں گی تب تک، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یقین مانیے وہ حق دیا ہے، وہ حق دیا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بنایا، جسے ہماری آسان زبان میں اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا منہج کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے، اور یہی آپ کا کمال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس بھی میدان میں اہل حدیث اترتے ہیں کتاب و سنت کے ساتھ، تو کتاب و سنت اللہ نے اتارا ہی اسی لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ادیان عالم پر اللہ رب العالمین اسے غالب کر دے۔ یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ غالب ہونے کے لیے آئے، لہذا جو بھی اسے اپناتا ہے وہ غالب آتا ہے۔ یہ خوبی اس بندے کی نہیں ہوتی، یہ خوبی اس قرآن کی ہوتی ہے، اس حدیث کی ہوتی ہے جس بیس پر وہ بات کر رہا ہے۔ یہ اصل وہ کمال اس دین کا ہوتا ہے، اس منہج کا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، جس بیس پر وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی الحمدللہ ہمارے اہل حدیثوں کا چھوٹا سا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو، بریلویوں کے بڑے عالم کو جا کر کے بات نہیں کرنے دیتا، وہ بس کوئی جواب نہیں دیتے سوائے اس کے کہ تیری یہ وجہ تو بخاری کا حوالہ دیتا ہے، تو مسلم کا حوالہ دیتا ہے۔ ارے تو بخاری اٹھائے پھر رہا، ترجمے والی بخاری لوگ لے جاتے ہیں طالب علم، کچھ کالج کے پڑھے لکھے، اسکول کے پڑھے لکھے، تو بہت بھی حیران ہو جاتے ہیں یہ بخاری پڑھ رہا ہے۔ ارے ہم اتنے ہو گئے آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، اسے دیکھ کر بخار آ جاتا ہے، تجھے کیسے سمجھ میں آ گیا؟ ڈاکٹر عبدالرشید
اللہ انہیں گھڑی کے رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ مولوی کی سمجھ میں دین آتا ہے اور عام آدمی کی سمجھ میں دین نہیں آتا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے دیکھو قرآن حدیث کی خوبی یہ ہے، کسی بھی مسجد میں چلے گا، اہل حدیث کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، بریلویوں کی مسجد ہو، کسی مسجد میں آپ چلے گا، آپ کو وہاں قرآن مجید رکھا ہوا ملے گا، ریاض الصالحین رکھی ہوئی ملے گی، کہیں قرآن کا درس ہوتا ہوگا، کہیں حدیث کا درس ہوتا ہوگا، کہیں کسی بھی مسجد میں اہل حدیث ہو ان کی مسجد میں بھی کہیں آپ کو قدوری رکھی ہوئی نہیں ملے گی، کہیں آپ کو ہدایہ رکھی ہوئی نہیں ملے گی، کہیں آپ کو کنز الدقائق شرح وقایہ رکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ اس لیے جو مشکل اتنی خود مولوی کو نہیں آتی، تو عوام کو کیا سمجھائے کیا سمجھائے؟ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا سہل دین دیا ہے جس پر آپ الحمدللہ آج کا بن ہے۔ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس 1400 سال پرانا کھڑا سونا ہے، سونا 1400 سال پرانا ہے، کھڑا ہے۔ اور ہم آج کل تو اس لیے آج کل تو سارا لوگ کہتے ہیں، سنارے بھی کہتے ہیں کہ آج کل تو بھائی سونا بھی 2 نمبر آتا ہے، آج کل تو اصلی سونا بھی کہتے ہیں کالا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس 1400 سال پرانا سونا ہے، الحمدللہ وہ خالص کھڑا ہے۔ جب بھی آپ علم دیں گے آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن علماء سے پوچھنے کا بھی طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ علماء سے پوچھیں اگر تم نہیں جانتے، لیکن علماء سے علماء کی رائے نہ پوچھیں۔ احناف کے پوچھنے میں، اہل حدیث کے پوچھنے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، حضرت اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت فرما دیتے ہیں، وہ سن کے چلے جاتے۔ سوال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، سوال کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے کہ بانی کی روایت ہے، ایک بندے نے پوچھا انس وضو کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال ہی غلط ہے۔ اس نے کہا مجھے وضو کرنا نہیں آتا، میں نے یہی پوچھا وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں اگر سوال غلط ہے تو میرا سوال پہلے ٹھیک کر دیتے، میرا جواب دیتے۔ انہوں نے کہا تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو انس سے پوچھتا ہے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، جب انس تجھے طریقہ بتائے گا تو لوگوں کو جا کر کے بتائے گا کہ میں نے انس سے وضو کا طریقہ پوچھا تھا، انس نے یہ طریقہ بتایا تھا، لہذا تیرے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ انس کا یہ طریقہ تھا، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں ہے۔ تو مجھ سے یہ پوچھ، اے انس تو صحابی ہے، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے، مجھے بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا ہے۔ بس یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے رکتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حضر اسود، میری نظر میں تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا بوسہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میرا پیغمبر تجھے بوسہ دیتا ہے، اس وجہ سے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اپنے عقائد میں، نظریات میں، اپنے منہج میں یہ بات بجھا دیجیے۔ آج لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں یہ اہل حدیث کو کہ ان کے بڑے بڑے عالموں کو یہ پتہ نہیں وضو کی سنتیں کتنی ہوتی ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہوتے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہوتے ہیں، وضو کے واجبات کتنے ہوتے ہیں، اس کے بڑے سے بڑے عالم کو بھی نہیں آتا۔ اور ہمارا تعلیم الاسلام پڑھنے والا بچہ بھی آپ کو بتائے گا وضو کی سنتیں اتنی ہیں، مستحبات اتنے ہیں، سنن اتنی ہیں، واجبات اتنے ہیں، فرائض اتنے ہیں۔ ان کے بڑے شیخ لوگ اس کو بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آپ سے یہ کہے ہماری انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے عیسائیوں کا بچہ جانتا ہے اور مسلمانوں کا بڑا شیخ الحدیث بھی انجیل کی عبارت کو نہیں جانتا، یہ عیب کی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر عیسائی ہم پر یہ اعتراض کرے کہ ہماری انجیل میں جو لکھا ہے ہمارا بچہ جانتا ہے، تمہارا مفتی اور شیخ الحدیث بھی نہیں جانتا،
تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے؟ ہمارے لیے عیب کی بات؟ کیوں عیب کی بات نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ ہماری کتاب ہے، نہ وہ ہماری شریعت ہے، اور قرآن نے آ کر اسے منسوخ کر دیا ہے، اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ مستحبات، یہ سنت، یہ واجبات، یہ فرائض، یہ تقسیم تم نے کی ہے، تمہاری کتاب ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں یاد کریں تمہاری کتاب ہے؟ یہ مسئلے تو صحابہ کرام کو بھی نہیں آتے تھے، سنن کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں۔ موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے، عمر اے عبداللہ، یہ جو وتر ہم پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ وہ 3 دفعہ بار بار اصرار کرتا ہے، 3 دفعہ پوچھتا ہے، اور تینوں دفعہ یہی جواب دیتے ہیں، یار ہم نہیں جانتے فرض سنت واجب کو اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے۔ سیدھی سادی جٹ کی سی بات ہے، سیدھی سادی جٹ کی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ کے پیش نظر یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہے، اور یہی چیز کامیابی کی علامت و دلیل ہے۔ تھوڑے سے وقت میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے رہے کوئی اسپیکر کو کہا جاتا ہے کس طریقے سے؟ جی، اسپیکر کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے بڑے صغیر کی اصطلاح ہے، اور اسی رو میں ہم چلے ہوئے ہیں جیسے فاروق اعظم ہے۔ اب ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم اللہ کے رسول ہیں، قائد اعظم کو بھی اعظم نہ کہو، اس لیے کہ اعظم جو ہے انتہائی آخری درجہ ہے، ایسے اوپر کوئی نہیں، یہی معاملہ اکبر کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کسی کا نام غلام اکبر رکھتے ہیں، پھر ہم اس کو اکبر اکبر کہتے رہتے ہیں، غلام نہیں کہتے۔ جی ہاں، رکھنی چاہیے۔ باقی اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جتنی بھی اوصاف ہیں نا وہ الف لام کے ساتھ ہیں، جیسے اللہ، اور عام جو بندہ ہے جیسے اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، اللہ بصیر ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ فرق ہم یہی کرتے ہیں، وہ البصیر ہے، ہم صرف بصیر۔ ہمارا سننا دیکھنا جو ہے وہ اسباب کا محتاج ہے، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، سامنے والے کی آواز کے محتاج ہیں، اور دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر آنکھ تو ہو لیکن آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، ہم اس کے بھی محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کا نہیں، روشنی ہو اندھیرا ہو، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ نہ وہ آنکھ کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے، اور نہ رب العالمین سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، نہ وہ فاصلے کا محتاج ہے، نہ وہ آواز کا محتاج ہے۔ اب آپ دیکھیں چیونٹی کی آواز کبھی ہم نے سنی؟ کبے کی کہیں کہیں تو سنتے ہیں، لیکن چیونٹی کی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی، حتیٰ کہ کان کے پاس بھی آپ کر لیں گے تو اس کی کوئی آواز ہم نے آج تک نہیں سنی، کوئی بتا نہیں سکتا کہ چیونٹی کی آواز کیسی ہے۔ لیکن وہ اگر زمین پہ لیٹ کر اپنے ہاتھ پر اوپر کر لیتی ہے اور اللہ سے بارش کی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے مغافل نہیں، اور اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، تو وہ بغیر اسباب کے۔ جی اور بھی سب ذرا بارش نہیں، یہ صفحے اول اور صفحے چھٹی صف کے یہ میں سمجھا۔ دیکھیے، بات میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ دلیل سے پیدا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں۔ اگر صحابی ہے اور صحابی کا بیٹا ہے، اور اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رمضان کا چاند تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، میرے ابا عمر نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، کسی کو نظر نہیں آیا رمضان کا چاند، کسی کو نظر نہیں آیا، رسول اللہ کو بھی نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا، مجھے نظر آیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتایا، اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، صرف عبداللہ بن عمر کی گواہی پر صحابہ کرام سے کہا کل روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا میں نے نہیں دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے نہیں دیکھا۔ ایک اعتماد، ایک بھروسہ ہے اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ پر، وہ اعتماد اور وہ بھروسہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ صحابہ، یہ محدثین کا بھی اصول ہے کہ تابعین سے جرا شروع ہوتی ہے، صحابی پر جرا نہیں، بس اس کے سچا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا صحابی، اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام میں تفریق نہیں پیدا کرنا چاہیے، یہ پہلے درجے کا ہے، یہ دوسرے درجے کا ہے، یہ تیسرے درجے کا ہے۔ ہاں، اگر خود نبی کریم نے کوئی فضیلت کسی کی بیان کر دی، جس طرح آپ صدیق اکبر کو اپنی امت میں سب سے زیادہ ہر اعتبار سے کئی موقعوں پر آپ نے اس کے اشارے دیے کہ یہ میرے بعد ان کا نمبر ہے، اگرچہ آپ نے نومینیٹ نہیں کیا لیکن کئی باتوں سے آپ نے ایسے اشارے دیے، اور اس باتوں کو، ان باتوں کو کفار بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے، اور اسی ترتیب سے سمجھتے تھے جس ترتیب سے خلفاء۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں گر گئے، آپ کا خوف بھی آپ کے ماتھے میں اگ گیا، اور آپ کی پیشانی سے خون بھی جاری ہوا، نشان بارہ بھی شہید ہوا، اور باقی صحابہ بھی سہم گئے، اور جس کو جہاں موقع لگا چھپ گئے، اور کچھ اسی خندق میں گرے ہوئے گڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ وہاں بھی تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آواز لگائی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا چپ رہو، کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے ابو بکر کاتوں میں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، آپ نے فرمایا آواز نہیں دو، چپ رہو، چپ رہے۔ پھر اس نے حضرت عمر کا پوچھا، آپ نے فرمایا چپ رہو۔ تو صحابہ کرام کے علاوہ خود کفار بھی سمجھتے تھے نبی کے بعد ابو بکر باقی ہے، اور ان کے بعد پھر عمر کا نمبر ہے، یہ لوگ وہ بھی جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے اشارے کنارے سے کئی طرح سے آپ نے اپنی بات ابو بکر کو اپنے مسلح پر اپنی موجودگی میں کھڑا کیا، یہ بھی ایک واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ مسلح کا حقدار ابو بکر ہے۔ جب ابواج مطہرات نے ضد بھی کی تو آپ نے پھر بھی یہ ان کی بات نہیں مانی، اور یہی فرمایا مروا ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ تو جس کو اللہ کے رسول نے خود فضیلت دے دی ہے وہ تو ہم کہیں گے وہ فضیلت والا ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول نے اصحاب میں فضیلت نہیں دی کسی کو تو سارے صحابی ہماری نظر میں بالکل برابر درجہ رکھتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نبی کے دوست ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ علامہ اسامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جا رہا تھا، بلکہ بیٹھا تھا، اس کے سامنے سے لڑکی گزری، اور وہ جہاں بیٹھا تھا اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا، اور کہنے لگا بس میں تو تیری شکل دیکھ کر، تیرا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، میں تو فریفتہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، بس اب میری نظر میں تیرے سوا سمجھو اور کوئی ہے نہیں، میں تو تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی سمجھدار تھی، تو اس نے جج سے کہا کہ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے، چھوٹی بہن، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا اچھا، جلدی سے وہ پیچھے مڑ گیا، تو اس لڑکی نے دیر تماشا اس کے منہ مارا، کم وقت مارا، ابھی تو کہہ رہا تھا میں دیوانہ ہو گیا ہوں اور تیرے بغیر کا کہیں شادی نہیں کروں گا، ابھی جیسے میں نے کہا میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، تم نے فوراً آگے بھیج دی۔
इनका यही मामला है। कलमा नबी का पढ़ते हैं, नाम मदीने का लेते हैं, मदीना मदीना करते नहीं, और जब किसी ने कहा कि इससे ज्यादा अच्छा मामला कूफे में है तो फौरन नजरें फेरते, तो वही करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत। अच्छा शेख साहब, माशाल्लाह बोल चैनल पे आपने जितनी ज़रूरतमंदी से सवालात के जवाब दिए, यकीनन जो बातिल फिरके हैं वो सोशल मीडिया पे इस बात का इजहार करते हैं कि हम मनाजरे का चैलेंज करते हैं या इन मामलात पर मज़ीद गुफ्तगू, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बारे में आपका तजुर्बा कैसा रहा? वो चैलेंज करते थे, लेकिन उसको खैर मेजबान भी रोक दिया करता था, नहीं चैलेंज। और कई दफ़ा मुझे कहा कि चैलेंज करते हैं, आप दिखाओ ये बात, और मैं दूसरे दिन किताब लेके जाता था, कोई नहीं मुझसे पूछता था। आपने खुद प्रोग्राम देखे, उसके किसी ने फिर कहा कि नहीं हमने कल कहा था किताब लाना, लाए, किसी ने नहीं। और वक्फे में कहते थे किताब लाए, मैं कहता था दास्तान से कहो तो मुझसे पूछे कि किताब लाया कि नहीं लाया, उसको नहीं कहते थे। और मैं किताब छुपा के रखता था, शापर में लाता था, लपेट के जहाँ बैठता था उसके पीछे या साइड में कहीं रख देता था, ताकि ये कहें कि इसके पास कुछ नहीं है, और जो लाइव शो में कहें, और फिर मैं लाइव शो में। इसी तरह विक्रू में झगड़ा हुआ, मैं दूसरे दिन देख के गया, कंप्यूटर से निकाला, प्रिंट आउट निकाला, 3-4 हदीसें एक रकत फितर के बारे में कि 2 के सलाम दे दो, 1 रकत अलग से करो। वो उसको मैं पूरा रमजान चेंज रखते जाता रहा, जब तक मैं जाता रहा। वो कादरी साहब जो थे जो मकतब इश्क से बात करते थे, वो अलग से वक्त में पूछते, वो आप हदीस नहीं लाए क्या? आपने पूछी भी तो नहीं, आप पूछी भी तो नहीं आपने, मैं कैसे दिखाता? तो चलो भी दिखा दें, नहीं आपने चैलेंज किया था लाइव शो, दिखाई भी लाइव शो भी जाए, वो वहां नहीं कहते। तो ये सबको पता है। अब वो यकीन मानिए, वो जो पहली दफा उन्होंने किताब का हवाला दिया था, मैंने कहा था कि उसमें एक कुरान मजीद देख कर पढ़ने के बारे में, मैंने कहा आपकी मतलब में है कि कुरान मजीद देख कर पढ़ो तो नमाज छूट जाती, बोले गलत। मैंने अल-अशकाल वन-नज़ाइर का हवाला दिया, बोले नहीं है उसमें। दूसरे दिन मैं किताब ले लिया, अब वो भी फिर वापस घर जाते हैं तो उनके जो दूसरे बड़े मुफ्ती होते हैं कहते हैं कम वक्त मारो, तुम क्या वहां करके आए, तो किताब में है। और किताब में इतनी गंदी और गलीज बात है, मेरी मैं बहनें बेटियां बैठी हैं इस मजमून को सुन रही हैं, मैं वो इबारत पढ़ देता हूँ, तर्जुमा मैं नहीं करूँगा। उसमें ये अल्फाज हैं, मन क़रा मिनल मसहफ़, अगर किसी शख्स ने कुरान मजीद से पढ़ लिया हालत नमाज में, फासदत सलातुहु, उसकी नमाज नामुकम्मल हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, यानी फासिद हो जाएगी, नमाज होगी ही नहीं। अगली जो इबारत अल्फाज है ला इलाहा फर्ज इमरा, अब इसका तर्जुमा मैं नहीं करता, जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ लें, या बाद में हजरत मुफ्ती साहब से अलग जाकर के पढ़ लें। मैं ये चाहता था लाइव शो में ये बात आए, और वो जो लाइव शो में औरतें बैठी हैं वो दुपट्टे उठा के अपने मुंह पे डालें कि उनकी फिक्र में क्या लिखा है, वो किस तरह की बात है कि कुरान पे नजर पड़ गई तो नमाज टूट जाती है, और इतनी गंदी चीज पे नजर पड़ गई तो नमाज नहीं टूटती। ये तो इनका मसला है। तो किसी तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जो मैंने इब्तिदान अर्ज की, ये हमारा कोई कमाल है, ये हमारे मसलक का, हमारे उस मनहज का कमाल है, क्योंकि वो हक है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उस हक की वजह से हम गालिब रहते हैं, ये अल्लाह का करम। बस वो डॉक्टर साहब ने आपको दिखाया था हल्फन कुरान के बारे में कि मतलब कोई मेरा से कुछ नहीं दिखाया, वो मैंने कहा था ये तो ब्रैकेट में लिखा हल्फ वाली बात तो मैंने पहले कह दी थी, वो तो सिरे से दलील ही मेरी थी। मैं ये कह रहा था कि अगर एक औरत उसको कानून ने तलाक दी या नहीं दी, औरत के पास गवाह कोई नहीं, औरत आके कहती है मेरे कानून ने मुझे तलाक दे दी,
میرا موقف صرف اتنا تھا، عورت گواہ پیش کرے گی، گواہ پیش کرے گی ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس طرح تو جس عورت کو جو بھی پسند آئے وہ جان چھڑانے کے لیے یہی کہ کل میرے خاوند نے جب میرے ابا باہر گئے ہوئے تھے میں اکیلی تھی اس نے مجھے طلاق دی، تو سارے گھر ستیہ ناش ہو جائے، کوئی بھی نہ بچے۔ یہ اس طرح شریعت نے گھروں کو مذاق بنا رکھا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ وہ دلیل دے گی، گواہ پیش کرے گی، ہاں اگر گواہی نہیں ہے تو پھر خامد جو ہے وہ حلف اٹھائے، وہ قسم کھائے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ وہ اگر دعوے دار جو ہے وہ دلیل پیش کرے گی، ورنہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا۔ تو قسم کو تو میں پہلے ہی مان رہا تھا، جس بات کا میں نے انکار کیا تھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے حلف کیا، میں نے کہا صحابہ کے دور میں قرآن پہ ہاتھ اٹھانے کا یا رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارا پاک و ہند کا رواج ہے۔ صحابہ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے کہ قسم اس طرح بھی ہوتی ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو یا قرآن کو سر پہ رکھو۔ تو وہ ایک چیز لایا اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ قرآن کا، تو قرآن کا جو حلف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے مجھے قرآن کی قسم، یہ قرآن کا ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی صفاتی ناموں کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی صفات کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، یہ شرک نہیں۔ تو بریکٹ میں لکھا ہوا تھا یعنی حلف، پھر بریکٹ میں لکھا ہوا تھا قرآن، تو میں نے کہا یہ تو بریکٹ میں جو لکھا ہے نا یہی مولوی کی بے ایمانی، بریکٹ میں جو لکھا ہے یہی مولوی کی بے ایمانی، یہی میرے الفاظ۔ ہاں بریکٹ میں لکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل مطلب میں یہ لفظ نہیں، جب اس کو وہ بریکٹ میں دیتا ہے کہ یہ بات میری ہے، اگر باقی سارا ترجمہ بغیر بریکٹ کے ہوتا ہے، جو بات اس مترجم کی ہوتی ہے وہ بریکٹ کے اندر ہے، یا پھر وہ توضیح کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، جو بھی وہ اس کو بریکٹ۔ گالم گلوز کے بعد آپ کو رد عمل کیا ملے گا؟ اس گالم گلوز کے بعد رد عمل اب جس کا کوئی بائک واٹ ہماری طرف سے یا میرا خیال ہے بہت سارے ساتھیوں نے مہم چلائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ پیمرا میں درخواست دی جائے، اس ویڈیو کے ساتھ درخواست بھی ہو اور وہ ویڈیو کلپ بھی ہو جس میں اس نے اہل حدیثوں کو اقلیت بھی کہا اور تو وہ کتنے یہ بھی کہا، پھر گالی بھی دی، اور صرف اہل حدیثوں کو نہیں جتنے بھی اہل طریقہ ہیں، دیوبندی بھی اس میں شامل ہیں، دیوبندی بھی گیارہویں نہیں کہتے، تو اس نے سب کو، سعودیہ والے نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، جتنے بھی اہل توحید پوری دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں سب کو اس نے گالی دی کہ جو حلال کے ہیں وہ اسے حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ اسے حلال نہیں مانتے۔ پھر بزدلی کا عالم یہ ہے جب میں نے اس پہ کی کہ اس نے گالی دی ہے تو سارا حال پورے کا پورا حال بکڑ آنند جا کر بھی بکڑ گئے، میں نے بالکل اسی طرح محنت نہیں گالی دی، ہمیں جا کون سی کسی نے گالی نہیں، حتیٰ کہ میرے برابر مجھے شیعہ بیٹھا تھا اس نے بھی انکار کیا، اور بلکہ مجھے تسلی دی آج آپ اس کا ایک تصویرہ بناتا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بدگمانی سے بچو، ایسا ویسا کسی نے گالی نہیں، میں چپ ہو۔ تو ورنہ جب اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بڑی کڑوی بات کی ہے، میں اس بات پہ اڑنا چاہ رہا تھا کہ پہلے اس سے معذرت کرواؤ تو اس نے گالی دی، لیکن اس کی گالی کا اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کیونکہ جو ثبوت تھے وہ سارے انکاری تھے، حال بھی انکار کر رہا ہے، حاضرین مجلس بھی سارے انکاری ہیں، میزبان بھی انکاری ہے، جس کے اوپر الزام ہے وہ بھی انکاری ہے، ایک میں اکیلا رہ جو کہہ رہا تھا نہیں اس نے گالی دی، تو میرے پاس کیونکہ ثبوت نہیں تھا تو ہتھیار ڈالنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں چپ ہو گیا۔ اگلے دن میں نے پھر یوٹیوب سے اس کے کلپس نکال کے میں نے بھیجی، بول کے بھی 4-5 مداروں کو بھیجی اور آنے جا کر کو بھیجی اور شیعہ کو بھی بھیجی، شیعہ نے پھر عبادت کے کلمات
مجھے 22 میسج میں میرے پاس موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اس نے گالی دی ہے، اور کل میں نے گالی کے الفاظ نہیں سن سکا تھا اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس طرح یعنی بہرحال یہ بھی ان کی بزدلی ہے، گالی دینا پھر گر جانا، یہ بھی ان کی ایک بزدلی ہے۔ اور الحمدللہ اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں انہوں نے جواب میں گالیاں دی ہیں، اور جتنے بھی حق والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گالی ہمیشہ وہی دیتا ہے۔ دیکھیے جو کچھ اندر ہوتا ہے نا وہی زبان پہ آتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ آپ کو بھی میں نے کئی پروگرام میں بات کی کہ دل جو ہوتا ہے انسان کا یہ ایک دکان ہے، یہ ہونٹ اس کے شکل ہے، یہ زبان اس کا تالا ہے۔ جب تک زبان بند ہے گویا اس دکان پہ تالا لگا ہے، اور جب یہ زبان کھلتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی۔ زبان کا تالا کھلنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو جب زبان پہ گالی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر ولادت کی دیری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کسی بھی شخص کے دل میں جب قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو پھر زبان پہ گالیاں نہیں آتی۔ ہمیں اس سے کوئی مراد نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بھی انشاءاللہ اجر دے گا، بلکہ نبی کی سنت پر عمل ہوا ہے۔ نبی مقرر کو بھی کفار نے گالیاں دی ہیں اور پتھر مارے ہیں، اس کے مقابلے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ یزدانی صاحب کا جو اس نے کہا کہ یہ میسج آیا ہے لیکن میسج دکھایا نہیں، حافظ سعید صاحب کا میسج کا نہیں کہا، یہ کہا کہ حافظ سعید صاحب کا فون آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب سے ہمارا کوئی یعنی یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے، اور یہ بالکل مدد اہل حدیث یہ نہیں ہے، اور یہ بالکل اپنی کوئی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اتنا سخت موقف اہل حدیث کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک اس کی چال تھی تاکہ مجھے تنہا کیا جائے۔ اس وقت میں نے ایک دفعہ تو کہا، میں نے کہا حافظ صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا کہ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب اس کا پروگرام ہے، ہم اس کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس فون آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو پھر ان کے ذمہ داروں کو بنتا ہے نا کہ اس کو فون کر کے بولے کہ تو نے حافظ صاحب پر کیوں جھوٹ بولا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مکی صاحب نے بھی فون کیا ہے ان کو، اور مکی صاحب نے اپنا کوئی ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کرایا ہے جو میرے پاس بھی آیا ہے اور اعتصام کے پاس بھی ہے، اور ان کو بھی بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے، حافظ صاحب ایسی بات حافظ صاحب نے نہیں کی ہے، اور وہ تو اتنے مہینے سے نظر بند ہے، ان کا تو میڈیا سے رابطہ ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل جھوٹ بولا گیا ہے۔ اور جماعت کو لڑانے البتہ اس نے جو میرے سامنے موبائل پیش کیا وہ حافظ سعید کے لیے نہیں کیا تھا، وہ حافظ یزدانی کے لیے کیا تھا۔ اب وہ بس جلدی سے ایسے کرتا ہوں، ابھی اسکرین چل ہی رہی تھی تو میرے سامنے ایسے کر دی، میں چلتی اسکرین میں کیا کروں، کیمرے کی طرف تو نہیں کیا نا، اور پھر یہ بھی کہا میں پڑھ کے نہیں سناؤں، میں پڑھ کے نہیں سناؤں۔ خیر اس پہ میں نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ ایک تو گالیوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا، میں تنہا ہو گیا تھا، اور اسی مجلس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور مجھے تنہا کیا جا رہا تھا، اور گویا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جس طرح تو اس حال کے اندر اکیلا ہے اور کوئی تیری بات کی تائید کرنے والا نہیں، ایسے ہی اس حال کے بعد ہے، اور جس جماعت پر تجھے قوم اور فخر ہے اور اس بنیاد پر تو بات کر رہا ہے، ان کے بھی ہمارے پاس میسیجز اور فون آئے ہیں کہ بھی اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے حافظ صاحب نے اس بنیاد پر کہا ہو کہ میرا دعویٰ سے تعلق ہے، میرا مرکزی سے تعلق ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے یہ بات کی ہو کہ یہ جماعت الدعویٰ کا نمائندہ نہیں ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے انسان ہونے کے ناطے میں نے سوچا ممکن ہے کہ حافظ صاحب نے ایسا کہا ہو۔ البتہ جب اس نے لفظ کہا کہ یزدانی صاحب کا بھی، حافظ یزدانی صاحب کا بھی میسج آیا ہے، تو وہ فوری طور پر میں یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ حافظ یزدانی کون ہے،
और किस तंजीम से ताल्लुक रखता है और इसका पूरा नाम क्या है। मैंने वक्फे में पूछा कि आपने हाफिज यज़दानी का नाम दिया, ये हाफिज यज़दानी साहब का क्या मैं पूरा नाम जान सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाफिज मोहम्मद अली यज़दानी है और ये इब्तिसाम साहब के खास आदमी है। तो उस वक्त भी फिर मैंने लम्हे भर के लिए यही सोचा कि वो जो हमारा तंजीमी इख्तलाफ है, मुमकिन है उस तंजीमी इख्तलाफ की वजह से उन्होंने ऐसा कहा हो कि ये इब्तिसाम साहब के नुमाइंदा नहीं है, लेकिन गालिबन इब्तिसाम साहब अक्सर ये प्रोग्राम इस तरह के बोल के देखते थे और अक्सर मुझे हौसला अफजाई की तालीमात भी कहा करते थे। प्रोग्राम के बाद जब मैं घर लौटता था तो उनका कोई ना कोई वॉइस मैसेज आया हुआ होता था या फोन कॉल आती थी, आज आपने ठीक डिबेट की है, बिल्कुल इसी तरह डटे रहना, हम आपके साथ हैं। और उस दिन खास तौर पर उनका फोन आया यज़दानी साहब के हवाले से कि उसने बड़ी गलत बात की है। और मैंने जैसे हाफ़िज़ साहब का नाम सुना, मैंने दावा वालों के कुछ जिम्मेदारों को फ़ोन करके, यानी इब्तिसाम साहब ने कहा, जिम्मेदारों को फ़ोन करके मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने इस तरह की हरकत की है? वो हमारी जंग लड़ रहा है और तुम लोग उसको पनाह किए देते हो। तो सब ने इनकार किया कि हाफ़िज़ साहब ऐसी बात कर ही नहीं सकते। फिर उन्होंने उनके दामाद का हवाला दिया, हाफ़िज़ साहब के दामाद का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कि उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात झूठे, हाफ़िज़ साहब के पास बैल ही नहीं है और हाफ़िज़ साहब बैल यूज़ कर ही नहीं रहे और नीचे जाए थे वो मीडिया से रास्ते में रहे, बिल्कुल गलत बात है और वो भी इसका एहतजाज कर रहे हैं। और मैं समझ उसके बाद अब तक इब्तिसाम साहब मेरे रास्ते में हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने काफ़ी एक अच्छा गैरतमंद अहले हदीस होने का सबूत दिया और बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे तंजीमी इख्तिलाफ अपनी जगह, वो बिल्कुल अपनी जगह जैसे भी हैं, लेकिन मसलक के हवाले से हमारा एक मसलक है। फिर हम ना दावा वाले हैं, ना हम जमीयत वाले हैं, ना हम नगरी वाले हैं, फिर हम मसलक पे हाथ नहीं आने देंगे। आप भाई साहब बिल्कुल जिस तरह आप डटे हुए हैं इसी तरह आप डटे रहें, हम इसका भी इलाज करेंगे और इसको बताएंगे, इसको पता चलेगा कि कारी खलील तनहा नहीं है, इसके पीछे पूरी जमात है। और मैं समझता हूँ इब्तिसाम साहब ने ऐसा करके भी दिखाया, जुम्मा भी पढ़ाया, जुलूस भी दिए और लाहौर में कुछ और भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की और उन्होंने मुख्तलिफ साथियों को जो है वो जमा करके मुख्तलिफ तंजीमों के जो अहदेदार हैं उनकी वीडियो इंटरव्यू जो हैं वो भी उन्होंने अभी जमा कर लिए हैं। वो ये मंसूबा रखते हैं कि ये आखिर तक जो है इस बात को किया जाए और यक आवाज़ होकर, और मैं समझता हूँ ये अच्छी सोच है, अच्छी फिक्र है। और अगर इस वजह से भी मैं समझता हूँ अगर अहले हदीस एक होते हैं तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती और खुशनसीबी है कि चलो किसी पॉइंट पर हम जमा हुए, एक हुए, बड़ी खुशी साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। है और भुटवी साहब ने भी बताते खुद मुझे फोन करके और हर तरह से जमात दावा की तरफ से यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और मेरी मुनाज़रे की पूरी टीम आपके साथ है। आपको जब भी किसी शिया की किताब का, बरेली का, निबंदी का आपको हवाला चाहिए हो, आप हमें आधी रात को भी फोन करेंगे तो हम आपको हवाला देंगे। ये भी एक खुश आइंद बात है और बड़ी बात है। मैं इन सब का, इब्तिसाम साहब का भी, भुटवी साहब का भी, मती साहब का भी और आपकी मर्दी जमीयत का, आपकी क्या मेरी अपनी मर्दी जमीयत का, अगरचे उस पाए का एहतजाज जो मरकज़ी की तरफ से पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी और दीगर मेरी अहले हदीस तंजीम ने वो पहल की। बहरहाल अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में भी पहल का सवाब रखा होता है उसी को मिलता है। लेकिन बहरहाल मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार, जिसने जिस तरह से भी मदद की। मैं समझता हूँ बैरून मुल्क से भी इतने फ़ोन कॉल मेरे पास आते रहे, मैसेजेस आते रहे व्हाट्सएप पे। आजकल तो दोस्त का सिलसिला है और जितने लोग चाहते हैं, जितनी देर चाहते हैं लगे रहते हैं और बहुत मुबारकबादें दी हैं, बहुत फ़ायदा हुआ। बल्कि अभी कराची के कुछ साथी ईरान में रहते हैं और वो बता रहे थे कि उनमें एक अहले हदीस थे जो
تیسرے باقی جو ساتھی ہیں وہ کچھ 5-6 بریلی ہیں، 1-2 دیوبندی ہیں، انہیں ہماری روز بحثیں ہوتی تھی، تو وہ اکثر ہمیں کہتا تھا کہ ہمارے مولوی سے بات کرو نا تو پتہ چلے نا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ تو بولے پھر مجھے پتہ چلا کہ یوٹیوب پہ اس طرح پروگرام آ رہے ہیں، تو یوٹیوب کے ذریعے پھر ہم نے لائیو بھی دیکھنا شروع کیا اور پھر نیٹ سے اٹھا کر بھی ہم نے دیکھنے شروع کیے۔ وہ سارے جو 8-10 ساتھی تھے اس میں بریلی بھی تھے، اس میں دیوبندی بھی تھے اور ایک اہل حدیث تھا، بولے ہم سب اکٹھے دیکھتے رہے، پورا رمضان ہم یہ پروگرام دیکھتے رہے، اور وہ سارے کے سارے ساتھی جو کراچی کے ہیں، پورنگی کے رہنے والے ہیں، بولے وہ سارے کے سارے اہل حدیث سے۔ تو یہ تو ایک الحمدللہ بینیفٹ ملا ہے، اور بہت ساری جگہوں سے دعائیں لوگوں نے اتنی دی ہیں کہ بہت دعائیں، اور میں میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کر سکوں، اور جس نے جس طرح بھی مدد کی میں پہلے سے آپ کا شکریہ۔ خیر صاحب، اس سلسلے میں عرض ہے کہ اسلام آباد کی جماعت نے اس متنازع ویڈیو کے فوراً بعد مولانا عبدالرؤف صاحب کا ویڈیو بیان مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کے آفیشیل فیس بک پیج سے، اور مولانا ابو بکر حنیف کا بیان مرکز اہل حدیث D6 کے آفیشیل پیج سے وہ ہم نے نشر کیا۔ الحمدللہ 3 لاکھ سے زائد افراد نے اس کو دیکھا۔ تو اسلام آباد کی جماعت، اہل حدیث یوتھ فورس، تمام نوجوان الحمدللہ ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، جہاں بھی ضرورت آج علماء مشائخ کونسل کا اجلاس تھا کہ وزارت مسجد نور کے ساتھ، اس میں بھی زیادہ تر لوگوں نے حنیف جاری صاحب ہو گئے، مفتی نور صاحب ہو گئے، حالانکہ ان میں یعنی اور بھی بریلوی حضرات بھی تھے، دیوبندی حضرات بھی تھے، زیادہ تر لوگوں نے اسی بات کا عنوان رکھا ہے کہ اس سال رمضان میں میڈیا پر مناظرے کیے۔ میں بھی تو بیٹھا ہوا تھا، چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کوئی بات نہیں، میں نے جب سارا اضاف ممکن آ جائے کہ اس دفعہ رمضان میں چینل میں مناظرے کروائے ہیں تو مناظر لا کے دکھائیں، اور فرقہ واریت پھیلائی ہے، فرقہ واریت کو آواز دی ہے، ایسے لوگوں پر بین کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ تو جہاں باقی قراردادیں تھیں اس میں جو بھی شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔